بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر ارشد محمود صاحب ہمارے فارمر وائس چانسلر موجود ہیں. تو سر آج 6 سپٹمبر کے حوالے سے وہ جنگ جو آپ نے خود لڑی اور اس جنگ میں آپ کو گولی بھی لگی، لیکن گولی کے باوجود آپ نے ایڈوانس کر کے دشمن کی جو صفوں کے اندر گھس کر ان کو تباہ و برباد کیا اور ان کے مذموم عزائم کو خاک میں ملا دیا. آپ جیسے دوسرے جو غازی اور شہداء کی قربانیوں سے یہ وطن عزیز بنا اور قائم ہے، تو آپ اس موقع کے اوپر نوجوانوں کو اور قوم کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، ہمارے لیے سب سے پہلے تو مشعل راہ قائد اعظم محمد علی جناح ہے. جی. انہوں نے ہمیں ایک موٹو دیا تھا، یونٹی، فیتھ اور ڈسپلن. یونٹی اور فیتھ اور ڈسپلن کو ایکسپلین کرتے ہوئے قائد اعظم نے 11 اگست 1948 کو ڈھاکہ یونیورسٹی میں 3 لفظ استعمال کیے تھے جی، جو کہ اس کی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں کہ یونٹی، فیتھ اور ڈسپلن کا مطلب کیا ہے. جی. اس میں 3 چیزوں کا انہوں نے ذکر کیا، وچ ہی سیڈ کہ یہ آپ کے لیے موٹر وے ہے. جی، موٹر وے ہے. یہ موٹر وے ہے جسٹ یونٹی، فیتھ اور ڈسپلن حاصل کرنے کے لیے. یہ 3 آپ کے آبجیکٹیو ہیں. جی. لیکن آپ نے راستہ کون سا استعمال کرنا ہے؟ انہوں نے 3 الفاظ کا استعمال کیا. انہوں نے کہا کہ جسٹس، فیئر پلے اور امپارشیلٹی. آپ کی ڈپلائمنٹ کب اس وقت کہاں پہ تھی؟ یہ پیرو والا ولیج، قصور کے بالکل ساتھ. اور انفینٹری بھی ان دی مین ٹائم وڈرا کر کے واپس چلے گی. اب یہ تھا تقریباً میرا مشن جو کہ بریگیڈ کمانڈر نے مجھے دیا ہوا تھا کہ جا کے دیکھیں کہ یہ جو 2 گاؤں ہیں جامن اور گھونڈ، اس کے اندر دشمن اپنی پینیٹریشن کر کے اور فورسز نہ لے کر آئے، کیونکہ وہ اگر دشمن کی فورسز یہاں پر آ گئیں تو پھر ہمارے جو مین ڈیفینسز ہیں BRB کے اوپر وہ ایکسپوز ہو جائیں. وہ میں نے ایلیمینیٹ کیا بھائی. اور وہ ایکچولی تو اس کو تو انہوں نے فائر بیس بنانا تھا نا یہ، اور اس میں وہ ابھی تیاری کر رہے تھے. وہ تیاری کر رہے تھے. جب ہماری موومنٹ اس طرف سے شروع ہوئی تو انہوں نے کہا کہ بھائی اب تو اس وقت تو نہیں جا سکتے جب تک اس فورس کو ایلیمینیٹ نہ کیا جائے. وہ انہوں نے فائر کرنے کی کوشش کی، مجھے تو گولی لگی، لیکن اس کے بعد میرے جو مشین گنر تھے انہوں نے سب کو سپرے اس طرف کیا تاکہ ان کا فائر جو ہے نا وہ سپریس ہو. اس فائر کو سپریس کرتے ہوئے 2 مشین گنیں لگی ہوئی تھی جو کہ ان کے فائر کو روک رہی تھی، اور ہم پھر آگے جا کے ہم گوئنڈ کی طرف ان کی فائر کی زد سے ہم پھر باہر نکل گئے. تو آگے جا کے گوئنڈ سے پھر جا کے اوپر چڑھ کے انہوں نے وہاں پر فائر کروایا. تو اس میں یہ مین جو تھا ڈب ہیڈ کوارٹر کی طرف سے ٹاسک ملا ہوا تھا بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کو کہ آپ انشور کریں کہ یہ جو 2 ولیجز ہیں اس کے اندر دشمن نہ آئے، کیونکہ وہ اپنے فرم بیس بنا لیں گے. ایک دفعہ بیس بن گیا تو پھر ڈیفیکلٹ ہو، تو پھر بڑا مشکل آئے گا ان کو. پھر ہماری جو مین ڈیفینسز ہیں وہ ایکسپوز ہو جائیں گی اور خطرے میں رہیں گی. سو دیٹ از ہاؤ دا تھنگ واز کمپلیٹڈ. تو پھر اس کے بعد مجھے 2 بندوں نے لٹرلی لفٹ کر کے وہ پھر واپس لے کر چلے گئے. تو مجھے انہوں نے کہا کہ جی آپ CMI چلے جائیں. میں کہا میں CMI نہیں آؤں گا. میں پھر ریجیمنٹل ایڈ پوسٹ ہوتی کہتے ہیں RAP، ریجیمنٹل ایڈ پوسٹ. وہاں پر ایک ڈاکٹر ہوتا ہے. اس نے دیکھ کر اس نے کہا کہ جی میں تو کچھ نہیں کر سکتا. دین ہی رینک اپ سرجن جو پیچھے ہمارا وہ ایڈوانس ڈریسنگ اسٹیشن ہوتا ہے بریگیڈ کے نیچے. وہ پھر آیا تو اس نے تھوڑا سا انیستھیسیا نیچے لگا کے بیچ میں سے نکالا، گولی نکالی باہر سے. اور وہ چونکہ گولی لگنے اور اس پہ نکالنے کے دوران کتنا ٹائم؟ یہ تقریباً 2 گھنٹے لگے تھے، کیونکہ جب اس نے میرا بوٹ اتارنے کی کوشش کی تو بوٹ میرا جمع ہوا تھا. اتنا بلیڈنگ ہوئی تھی. ناظرین یہ دیکھیں یہ وطن عزیز کتنی قربانیوں سے بنا اور پھر کتنی قربانیوں سے بچا، اور یہ وہ شخصیتیں ہیں جن کی وجہ سے آج ملک عزیز ہمارا اس حالت کے اندر ہے. اور جس طرح جنرل صاحب نے بتایا کہ انہوں نے ایڈوانس کیا، گولی لگی اور گولی اتنے بلیڈ ہوا کہ ان کے شو کے اندر بلڈ جم گیا، لیکن یہ ایڈوانس کرتے رہے. یہ دیکھیں آپ قوموں اسلحہ تو خرید سکتے ہیں، ہتھیاریں بھی، یہ جذبہ کہاں سے لے کے آئیں گے؟ یہ جذبہ ایمانی، یہ جو قوت
وہ ہے نا دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کر دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ تو وہ لذت آشنائی جس کو ہے، جس کو پتہ ہے، جس کو اللہ دے دیتا ہے، تو جنرل ارشد محمود صاحب جیسی شخصیتیں ہیں جنہوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر 1965 کے اندر فرنٹ پہ آ کے دشمن کے مقابلہ کیا اور ان کو وہاں سے بھگایا۔ تو اس کے بعد پھر وہ دشمن وہاں سے وہ تو دشمن تو اس کے ٹینک جب ان کو پتہ چل گیا کہ یو پی یہاں پر پرماننٹ چلے گی، پھر کیونکہ میں جب واپس آیا تو میں اپنے جے سی او کو وہاں پر چھوڑ کے آیا کہ اس طرف سے اگر موومنٹ ہوئی تو آپ آرٹلری کا فائر لے کر آئیں۔ تو وہ جو ایوینیو تھا نا ان کا اوفینسو کا اور بیس بنا کے مین ڈیفینسو پوزیشن پر اٹیک کرنے کا، وہ فزل آؤٹ ہو گیا۔ تو دس واز دی اونلی ایریا جہاں پر وہ تھوڑے سے ہمارے ایریے کے اندر آئے ہوئے تھے، اور وہ یہ کوشش کر رہے تھے کہ کسی طریقے سے بی آر بی کے کسی پورشن پر بھی قبضہ کر کے وہاں سے ٹروپس کو ہم آگے نکالیں، کیونکہ اس کے پیچھے تقریباً 2 یا 2,500 گز پیچھے جو ہے یہ سڑک تھی قصور لاہور کو اگر وہ کٹ آف کرتے تو پھر پورا جو 2 ڈویژن پڑے ہوئے تھے، آرمڈ ڈویژن پڑا ہوا تھا، یہ بالکل ناکارہ ہو جاتے۔ تو یہ اللہ نے بڑی مہربانی کی، اور یہ چونکہ مجھے ایک اسپیشل مشن ملا ہوا تھا، اور یہ کارکردگی چونکہ وہاں پر کھیمکرن کے نزدیک جو ہم نے پہلے کی وہ ہماری ٹھیک تھی، اس لیے انہوں نے اس کمپنی کو جس کے اندر میں تھا اس کو انہوں نے کہا کہ جی آپ آگے جائیں اور بیدیا سیکٹر کو ری انفورس کریں، کیونکہ یہاں سے دشمن کا زور ٹوٹ چکا ہے۔ اب وہ اس طرف کہتے ہیں کہ دشمن جو ہے نا آگے کی طرف بڑھے، اور وہ یہ 2 گاؤں تھے جامن اور گوینڈ جہاں سے انہوں نے بیس بنایا ہوا تھا، لیکن یہ کہ ہم نے وہ ان کی جو کاوشیں تھیں ان کو ہم نے خاک میں ملا دیا۔ بہت شکریہ جنرل صاحب کی گفتگو تو جتنی دیر چلتی رہے ہم سر آپ سے مستفید ہوتے رہیں گے، اور آپ کا ہم چاہیں گے آپ کا ایکسپیرینسز، آپ کا نالج، آپ کا ویژن جو ہے، آپ کا پیغام، کیونکہ یہ لیونگ لیجنڈس ہیں۔ اللہ کا کرم ہے کہ انہوں نے جہاں بھی قدم رکھا فوج کے اندر بھی ایک ٹاپ کو پیک پہ گئے، اور پھر پنجاب یونیورسٹی کے اندر سرو کیا، تو پنجاب یونیورسٹی کا نقشہ بھی بدل دیا، اور پنجاب یونیورسٹی کو میں کہوں گا کہ یہاں سے اٹھا کے یہاں تک لے گئے۔ تو جنرل صاحب کی جب یہ بات کر رہے تو علامہ اقبال رحمہ اللہ کا شعر میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ یقین محکم عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہی مردوں کی شمشیر ہے۔ تو یہ اچھا مقصود جو ہے وہ ایک اچھا انسان بنانا ہے، اور اچھا انسان وہ ہے کہ دوسروں کے لیے خیر کا باعث بنے، خیر الناس من ینفع الناس۔ تو یہ بنیادی طور پر جن صاحب نے اس بات پہ کنکلوڈ کیا ہے کہ ہم سب کو اچھا انسان بننا ہے، اور اچھا انسان کا فیصلہ اللہ نے کر دیا ہے کہ اس کی ایگزامپل ہمارے سامنے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں موجود ہیں، ان کا اسوہ حسنہ ہے، اس کو فالو کر لیں تو ہم سب اچھے ہو جائیں گے۔ بہت شکریہ جی۔